یہ جون کا مہینہ تھا۔ میں اور عادل لمبے سفر میں تھک سے گئے تھے کہ اچانک ہی ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہوا جس نے ہماری توجہ اپنی جانب کرا لی۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو ٹکٹ ماسٹر کی نظروں سے بچ رہی تھی، ابھی اس کے آنے پر سونے کا بہانہ کر رہی تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اب جب کہ ٹکٹ ماسٹر آ گیا تھا، اسے ٹکٹ طلب کر رہا تھا، تو وہ رحم طلب نظروں سے ہماری جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ ٹکٹ ماسٹر کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بیچاری لڑکی ذات ہے، یہ اس سے بدتمیزی پر اتر آیا ہے، آپ ہی اس لڑکی کا کرایہ دے دیجئے، ایسا نہ ہو کہ بھری ٹرین میں اس کا تماشا بن جائے۔ میرے شوہر سمجھدار تھے، انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور ٹکٹ ماسٹر کو بلا کر کہا کہ یہ لڑکی کا کرایہ دینے کو تیار ہے، لہٰذا وہ اسے کچھ نہ کہے۔ وہ پیسے لے کر چلا گیا، جبکہ لڑکی تشکر بھری نگاہوں سے ہماری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور کہا، تم میرے پاس والی سیٹ پر آ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولی، میرا نام سمرین ہے، میں دوسرے ہی شہر سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے کہاں جانا ہے؟ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں افسردگی سی چھا گئی۔ بولی، میرا کوئی ٹھکانہ، کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا ہے۔ لڑکی ایک دم رونے لگی تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بولے، اسے کچھ رقم دے دو تاکہ اپنا بندوبست کر سکے، مگر میں نے کہا، یہ لڑکی ہے، کہاں جائے گی؟ رقم لے کر بھی اس بھری دنیا میں گزارا کرنا مشکل ہے، یہ کیسے اس دنیا میں اکیلی گزارا کر پائے گی؟ میرے شوہر نے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم کیوں نہ اسے گھر لے چلیں، یہ ہماری خادمہ بن جائے گی اور ہم اسے پڑھا بھی لیں گے، بعد میں اس کی شادی کسی مناسب گھرانے میں کر دیں گے۔ ویسے بھی اس کی عمر 13-14 سال ہی لگتی ہے، 4-5 سال بعد اس کی شادی کی عمر ہو جائے گی، میرے بچے بھی ہو جائیں گے، پھر اسے رکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے چاروں لاچار حامی بھر لی، مگر وہ اس لڑکی کو گھر لانے کے حق میں نہیں تھے۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی کہ میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ مجھے اس کی بات بھلی لگی، مگر جب میں اسے گھر لے کر آئی تو گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ میری ساس نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی، کہنے لگی، عقل مند عورتیں گھر میں ملازمیں نہیں رکھتی، یہ گھر میں نقب لگاتے ہیں، پھر مالکن کو برباد کر کے رہتی ہیں۔ مگر میں نے اپنی ساس کی ایک نہیں سنی، مجھے وہ اس وقت بہت بدنیت لگی۔ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کروانا چاہتی ہیں، اسی لیے وہ مجھے بار بار منع کر رہی تھیں، مگر مجھے بعد میں اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ میری ساس نے دراصل ٹھیک کہا تھا۔ سمرین دن رات میری خدمت کرنے لگی۔ میں طبیعتاً شکی مزاج عورت نہیں تھی، مگر ایک دن میری آنکھ کھلی تو عادل کمرے میں موجود نہیں تھے۔ مجھے کچھ شک گزرا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ جب یہ سلسلہ 4-5 دن مسلسل چلتا رہا تو مجھے شک ہو گیا۔ ایک دن میں نے جاگنے کی ٹھان لی اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں نے خود پر نیند حاوی نہیں ہونے دی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے تھے۔ عادل کمرے سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عادل کے قدم سمرین کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، اپنی ساس کی بات سچ معلوم ہونے لگی، مگر میں خود کو شکستہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں عادل کے پیچھے ہی کھڑی رہی۔ وہ چپکے سے سمرین کے کمرے میں داخل ہوئے، بلکہ اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھے سمرین کے اس رویے پر دلی سکون محسوس ہوا۔ دل میں سمرین کی عزت اور بھی بڑھ گئی، جبکہ عادل کے خلاف دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اس دن تو میں پلٹ آئی تھی، مگر میرا ارادہ تھا کہ میں عادل کو رنگے ہاتھے پکڑوں۔ صاف ظاہر ہے، آدھی رات کے وقت وہ کسی اچھی نیت سے جوان نوکرانی کے کمرے میں تو نہیں گئے ہوں گے۔ مجھے اس واقعے کا انتظار تھا جب میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں، سو میں خاموشی سے اس دن کا انتظار کرنے لگی، مگر یہ نوبت نہیں آئی۔ سمرین کبھی دروازہ پھیر دیتی تو کبھی بات نہ کرتی۔ بالآخر عادل مایوس ہو گئے۔ ادھر سمرین ڈری ڈری رہنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھا کروں، یعنی میری ساس کے پاس رہنے کی اجازت دو۔ سمرین کی بات بھی صحیح تھی، وہ بیچاری میرے شوہر سے ہی خوف کھا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خدا کی کرنی ایسی، انہی دنوں عادل کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ اب سمرین مطمئن نظر آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی خوف نہیں ہے،
میں خود بھی سمرین کو کسی اور جگہ بھیجنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کی حفاظت اب میرے ذمہ تھی۔ شوہر کے گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے وہ خوشخبری ملی جو ہر خاندان کے لیے مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ میں دوسری بار امید سے ہوئی تھی، خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، مگر اپنی ساس کا رویہ دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس بار بھی میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ بچے کی پیدائش میں چند دن رہ گئے تھے۔ سمرین نے میری خوب خدمت کی، مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ اس سے مجھے الجھن بھی ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن سمرین سے پوچھا تو وہ بولی، باجی مجھے سکن الرجی ہو گئی ہے، چہرے پر عجیب طرح کے دانے ہیں جنہیں چھپ کر رکھنے میں بہتر محسوس کرتی ہوں۔ سمرین کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے سوچا اسے کسی سکن اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤں، مگر پھر وقت نہیں ملا۔ سمرین کا ہوش ہی نہیں رہا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میری ساس بھی اب میری قدر کرنے لگی۔ بچے کی پیدائش کے موقع پر حلیمہ دائی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بچے کے معاملات سے فارغ ہو کر انہوں نے سمرین کو پاس بلایا اور بولی، بیٹی میری بات غور سے سنو، تمہاری مالکن کی حالت نازک ہے، ایسے میں انہیں 40 دن تک مسلسل مالش کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بیمار بھی پڑ سکتی ہیں، اور ایسے دنوں میں اگر سردی وغیرہ کا امکان ہو تو ساری عمر یہ درد جوڑوں سے نہیں جاتا۔ اگر اپنا خیال نہ رکھا تو عمر بھر صحت مند نہیں رہ سکو گی۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اور دقت ہوگی۔ دائی اور ساس کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا۔ میں نے سمرین سے منت کی کہ مجھے روزانہ وقت پر مالش کر دیا کرے۔ دائی کی بات پر سمرین الجھ سی گئی، بولی میں آپ کے باقی کام کر دیا کروں گی، مجھے ان معاملات سے دور ہی رکھیں، مجھے کوئی تجربہ نہیں، خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو میں ہی ذمہ دار ٹھہروں گی۔ اس نے اتنا کہا تو ساس بکھر گئی، لڑکی تجھے شرم نہیں آتی، اتنے عرصے سے تجھے گھر بٹھا کر کھلا رہے ہیں اور اپنی مالکن کے لیے تو اتنا سا وقت نہیں نکال سکتی، خود پر یہ وقت آئے گا تو سمجھ جائے گی۔ ساس بھی جو کبھی میری حمایت میں نہیں بولتی تھیں، سمرین کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ گئیں۔ اس دن کے بعد سے سمرین میری مالش کرنے لگی، مگر اس کا چہرہ اکثر نقاب سے ڈھکا ہوتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا، سمرین میرے بازو کی مالش کر رہی تھی، شاید خدا نے یہ سچ دکھانا تھا، تبھی اس کے چہرے سے نقاب گر گیا۔ میں سمرین کو حیرت سے دیکھنے لگی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں میں حیرت تھی جبکہ سمرین کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم نے مجھے اب سچ نہ بتایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تمہارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر سمرین کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ میں نے کہا، سمرین اگر تم مجھے سچ بتا دو تو میں خدا کی قسم کسی سے بھی کوئی نام نہیں لوں گی، لیکن اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ سمرین بولی، میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے ہے، مگر غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں جہالت بھی تھی۔ میرے ماں باپ جو بیٹیوں کی پیدائش کے ہمیشہ ہی خلاف رہتے تھے، انہیں اللہ نے 5 بیٹیاں دی تھیں۔ جب چھٹی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ابا کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس بیوی سے اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کرنی ہیں، کیوں نہ شادی اور کر لی جائے۔ ابھی اس بات کا چرچا گھر میں ہوا ہی تھا کہ میری ماں کو اپنی حکمرانی خطرے میں پڑتی دکھائی دی۔ وہ دن رات اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگی کہ کسی طرح بیٹے کی ماں بن جائے، مگر یہ قدرت کے کام ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اداس بیٹھی تھی کہ ایک عورت میری ماں کے پاس آئی اور بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک نئے پیر صاحب آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی دوا ہے جسے کھا کر بیٹا ہی پیدا کرو گی۔ عورت کی بات سن کر ماں کو حوصلہ ہوا، اس نے سوچا آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ شوہر سے بھی شرط باندھی کہ اگر اس بار بیٹا پیدا نہ ہوا تو بے شک دوسری شادی کر لینا۔ اماں اس پیر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے ایک دوا پانی میں کھول کر کھانے کو دی اور بولے کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو میرے پاس لے آنا، ورنہ نقصان میں رہو گی۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی خوشی گھر آئی۔ 2 ماہ کے بعد امید سے ہوئی، بالآخر اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر شوہر نے حیرت کا اظہار کیا، وہ بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا، مگر دل ہی دل میں ماں پریشان ہوتی تھی کہ پیر صاحب کی منت پوری نہ کی تو نقصان ہوگا۔ یوں ہی کشمکش میں 10 سال گزر گئے۔ اماں اپنی منت پوری نہ کر سکی کیونکہ ابا ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اماں کا وہ بیٹا میں ہی تھا۔ ایک دفعہ ابا شہر گئے تو مجھے پتا چلا کہ اماں مجھے پیر صاحب کے پاس لے جانے والی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔
پیروں فقیروں کے بارے میں میرے خیالات اچھے نہیں تھے۔ بالآخر اماں مجھے بہلا پھسلا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئی۔ مجھے دیکھ کر پیر صاحب کے چیلے خوش ہوئے۔ اماں سے کہنے لگے، اب یہ نذرانے کے طور پر ہمیں پیش کرو۔ پیر صاحب نے بھی ان کی تائید کی اور بولے کہ تم نے 12 سال تک اس کی حاضری میں دیر کر دی، لہٰذا اب تمہاری سزا یہی ہے کہ اپنا بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا بیٹا جان سے مر جائے گا۔ اماں یہ سن کر بہت خوفزدہ ہوئی اور مجھے پیر صاحب کے حوالے کر کے چلی آئی۔ میں نے وہاں پر ان لوگوں سے منت کی کہ مجھے گھر پہنچا دو، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آہستہ آہستہ مجھے علم ہوا کہ ان لوگوں کا کاروبار اچھا نہیں تھا۔ یہ لڑکوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان سے بھیک منگواتے تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ میں خوددار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں سمجھنا شروع ہو گیا کہ پیر صاحب کے چیلے یقیناً میرے بھی ہاتھ پاؤں مروڑ کر مجھے بھیک منگوانے لے جائیں گے۔ اسی رات میں نے ایک مزار پر آنے والی لڑکی کی شال چپکے سے چرا لی اور رات کو اوڑھ کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ پلٹ کر خبر نہیں لی۔ میں ٹرین میں لڑکی بن کر چلا آیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، پھر آپ کے شوہر نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اپنی حقیقت آشکار ہو جانے کے ڈر سے میں نے انہیں بہت منع کیا، انہیں دھمکی دی اگر وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ انہی دنوں آپ امید سے ہو گئیں۔ دائی کے کہنے پر مجھے آ کر مالش کرنی پڑی، مگر میں اس کام میں خوش نہیں تھا۔ یقین کریں میں نے ہمیشہ آپ کو ماں کی نظر سے دیکھا۔ میں آج بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا میرے چہرے پر داڑھی کے بال آ رہے ہیں، جنہیں چھپانے کے لیے میں نے کھینچنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا۔ اسی لیے آپ سے منہ چھپا رہا تھا کہ کہیں آپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بچا لیں، میں عمر بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا، سمرین، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک لڑکے ہو، تمہاری مجبوری بھی نہیں پتا تھی، مگر اب اگر میرے شوہر کو علم ہوا تو یہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ تم خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے اور زیور بھی دے رہی ہوں، انہیں استعمال میں لا کر اپنے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرو، مگر یہاں نظر مت آنا ورنہ میری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اسے اپنے الماری سے نکال کر چند زیورات اور کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ انہیں بیچ کر اپنا گزارا کر سکے۔ ساس کو میں نے یہ کہہ دیا کہ زیورات صفائی کے لیے دیے تھے، وہاں ہونے والی چوری میں میرے زیورات کھو گئے۔ اس دن کے بعد سمرین مجھے اپنے گھر کے آس پاس نظر نہیں آیا، مگر آج جب بھی یہ کہانی یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کاش اپنی ساس کی بات مان لی ہوتی۔